میری والدہ کے کردار پر شبہ کرنے والوں، میں مشکوک النسل نہیں ہوں، مضبوط الاصل ہوں۔ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، میرے محبوب قرآن کے آئینے میں مریم کے کردار کا مطالعہ کیجئے نا۔ میں نے پھر ان کی طرف دیکھا، عیسائیوں کی طرف۔ میں نے کہا لائٹ کلب میں تھرکنے والوں، یہ جو کچھ کر رہے ہو نہ حضرت عیسیٰ کی مرضی ہے نہ سیدہ مریم کا یہ کردار ہے۔ سیدنا زکریا فرمانے لگے یہ تو میں بھی جانتا ہوں رزاق وہی ہے، لیکن اس کے کچھ ضابطے ہیں، کچھ اصول۔ وہ موسم کے مطابق رزق بھیجتا ہے، میں دیکھ رہا ہوں یہ موسم نہیں ہے اور کھجوریں موجود ہیں۔ سیدہ مریم نے دوسری ضرب لگائی، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ جب وہ دینے پہ آتا ہے تو موسم بھی نہیں دیکھتا، حساب بھی نہیں کرتا، اس لیے کہ موسم اس کے پابند ہیں، وہ موسم کا پابند نہیں۔ یہ قرآن کریم کی دیانت ہے نا۔ جب بھی کوئی نوری لباس بشر میں آیا، قرآن کریم نے معمہ نہیں چھوڑا، سسپنس نہیں چھوڑا، صاف بتا دیا یہ نقلی بشر ہے، اصلی بشر نہیں۔ اور قرآن کے سفر میں صاحب قرآن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ اعلان کر دیا، فکر و نظر کے چوراہے پر مجھے غور سے دیکھو، میں نقلی بشر نہیں اصلی بشر ہوں۔ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کریم اپنی بات ٹھونستا نہیں ہے، انسانی فکر کو شعور کو ساتھ لے کے چلتا ہے، مسلط نہیں کرتا۔ اور پاک دامنی کا یہ عالم کے دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کریں، تو کہیں اس کا رسول قیامت کے دن تیرے رسول کو گلہ نہ دے دے کہ محمد تیرے امتی نے میرے امتی کا پرس چرا لیا تھا، اور یہ سن کر کہیں میرے آقا کی نگاہیں نیچی نہ ہو جائیں۔ بس یہ سمجھ کر میں تجھے تیری چیز واپس کرتا ہوں۔ اور میرے کردار کا یہ عالم کہ میرے دوپٹے کی عفت کو دیکھنے کے لیے سورج کی کرنیں بھی ترستی ہیں۔ یہ سوال آج تک حل نہیں ہوا کہ ہم تو مسلمان تھے، ہمیں تو ہمارے احساس نے ہمیں رلایا، ان کو کس نے رلایا؟ کہتی ہیں میرے معبود تو اپنی تخلیق کے کرشمے دکھا، تو اپنی تخلیق کے کرشمے دکھا، لیکن بیٹیوں کے لیے یہ دن موت سے بھی بدتر ہوا کرتا ہے۔ میں کس کس زبان کو چپ کراؤں گی، کس کس کے تانے کو نہیں سنوں گی، دنیا تو مجھے جینے نہیں دے گی میرے معبود۔ اللہ نے انتہائی شفقت اور پیار کے انداز میں مریم کو تسلی دی، گھبراؤ نہیں، ہم اگر شادی کے بغیر تیرے بطن سے بچہ پیدا کر سکتے ہیں تو تیرے وقار اور تیری آبرو کی حفاظت بھی کر سکتے ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا عیسیٰ اگرچہ اس عمر میں بچے نہیں بولا کرتے لیکن تجھے بولنا ہے تو آج یوں بول کہ تیری گفتار قیامت تک قرآن بن کر گونجتی رہے۔ فرمایا تو نبی دانی کہ آئینے تو چیز زیر گردوں سر تمکینے تو چیست، تو نبی دانی کہ آئینے تو چیست زیر گردوں سر تمکینے تو چیست۔ ارباب علم و دانش، میزبان مکرم شاہ صاحب، گرامی قدر بزرگوں، عزیز دوستوں، آج 13 نومبر 1997 ہم یہاں راولپنڈی پنجاب پاکستان میں ایک دینی ادارہ کے جلسہ تقسیم اسناد کی تقریب میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں۔ موضوع سے متعلق مجھ سے پہلے مجھ سے بہتر حضرات آپ سے گفتگو کر چکے ہیں۔ ایک عرصہ سے ہمارے محترم بھائی
سید محمد انور شاہ صاحب مصر تھے کہ میں کوئی وقت طے کر کے یہاں حاضری دوں، چنانچہ آج کی یہ تاریخ طے ہوئی تھی۔ ایک چھوٹی سی آیہ کریمہ میرے پیش نظر ہے جس میں حق تعالیٰ نے فرمایا قرآن کی رہنمائی میں کوئی کجی نہیں ہے، قرآن کی قیادت تمہیں دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے ہمکنار کر سکتی ہے۔ ایک منہ بولتا اعجاز ہے قرآن کریم کا، انسانیت صدیوں سے کرتی چلی آ رہی ہے، اور وہ اعجاز انسان کے سینے میں قرآن کا محفوظ ہو جانا۔ میں وثوق سے یہ بات کہتا ہوں کہ قرآن کے علاوہ دنیا کی کوئی اور کتاب نہیں ہے جسے بنی نوع انسان نے اس اہتمام کے ساتھ یاد کیا ہو، جس اہتمام کے ساتھ قرآن کریم کو حفظ کیا جاتا ہے۔ شاید میرے الفاظ یہ ہیں کہ بنی نوع انسان نے یاد نہیں کیا، سچ یہ ہے کہ کوئی کتاب انسان کے سینے میں اس بے تکلفی سے ڈیرے لگاتی ہی نہیں جس بے تکلفی سے قرآن ڈیرے لگا دیتا ہے۔ باقی تمام کتابیں وہ ہیں کہ جن کی حفاظت ان کی قومیں کرتی ہیں، صرف قرآن کریم ہے جو اپنی قوم کی حفاظت کرتا ہے۔ کسی حافظ، کسی قاری، کسی عالم، کسی داعی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ ہم قرآن کے محافظ ہیں، کسی حکمران کو بھی یہ غلط فہمی نہ ہو کہ وہ قرآن کا محافظ ہے۔ ہمارے بہت سے کرتوت، ہماری بہت سی کوتاہیاں شاید اس لیے برداشت ہو رہی ہیں کہ ابھی تک قرآن ہمارے اندر محفوظ ہے۔ اور میں یہ بات اکثر کہا کرتا ہوں کہ مسلمانوں کے لیے تو قرآن دستور کی کتاب ہے، قانون کی کتاب ہے۔ اے کاش کہ ہم نے یہ نسخہ یہاں آزما لیا ہوتا تو آج ہم سے زیادہ دنیا کی کوئی قوم مضبوط نہ ہوتی۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں حشر کے دن ہمارے خلاف ہمارا محسن استغاثہ نہ دائر کر دے اللہ کی عدالت میں کہ یا رب ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یا اللہ میرا نام سن کر انگوٹھے چومنے والے ان فنکاروں کو دیکھیے، دعوے تو محبت کے کیے لیکن دستور کے طور پر مجھے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں اپنایا۔ میں سچ کہتا ہوں قرآن تبرک کی کتاب تو ہے ہی، اس کے ساتھ بے پناہ سعادتیں وابستہ ہیں، لیکن جو اس کا بیسک رول ہے، جو بنیادی کردار ہے قرآن کریم کا، وہ انقلاب آفرین تبدیلیاں ہیں۔ یہ مظلوموں کو بلند کرنے والی کتاب ہے، یہ مٹی کو اکسیر بنانے والی کتاب ہے، یہ پتھروں کو ہیرا بنا دینے والی کتاب ہے، یہ جاہلوں کو عالم بنا دینے والی کتاب ہے، امیین کو معلمین بنانے والی کتاب ہے۔ اس نے بکریوں کے چرواہوں کو وارث تخت و تاج بنایا، اس نے اونٹوں کے چرانے والوں کو قافلہ انسانیت کا سالار بنایا۔ یہ بوڑھا تو نہیں ہو گیا، اس کی تاثیر میں کوئی فرق نہیں آیا، اس کی جوانی جو کی توں ہے، ہم نے اس کے ساتھ وفا نہیں کی۔ میں کہا کرتا ہوں
جب بارش برستی ہے تو پھر زمین اپنے ظرف اور اپنی صلاحیت کے مطابق بارش سے استفادہ کرتی ہے. اگر کوڑے پہ برستی ہے بارش تو بدبو اٹھتی ہے، اور زرخیز زمین پہ برستی ہے بارش تو پھول اگتے ہیں. بارش تو وہی ہوتی ہے، پانی میں کوئی فرق نہیں ہوتا، جگہ میں فرق ہوتا ہے. وہی بارش زرخیز زمین پہ برستی ہے تو پھول اگتے ہیں، کھیتیاں لہلہاتی ہیں. لیکن وہی بارش جب کوڑے کے ڈھیر پہ برستی ہے تو عفن اٹھتا ہے، بدبو اٹھتی ہے. ایک عرب اسکالر نے بڑی عجیب بات کی، کمال مطر فی الاسداف درہ وفی فم العفائی سارا سما. بارش کی وہی بوند جو سیپ کے منہ میں جا کر موتی بنتی ہے، بارش کی وہی بوند سانپ کے منہ میں جا کر زہر بنتی ہے. جو موتی بن رہی ہے وہی بوند ہے جو سانپ کے منہ میں جا کے زہر بن رہی ہے. قرآن کریم کا یہی حال ہے. اس کو ابو جہل سنتا ہے تو زندیق بنتا ہے، ابو بکر سنتا ہے تو صدیق بنتا ہے. کسی غلط فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ جو دو ٹکے کے اسکالر، پروفیشنل اسکالر، انگریزی بولے تو ایسا لگتا ہے جیسے وہی بول رہے ہو، اور قرآن کی طرف آنا پڑے تو پھر یہ دقیانوسی باتیں ہیں، ملاؤں کی باتیں ہیں. میں خوب جانتا ہوں ان کے حدود اربع کو، خوب جانتا ہوں ان کی فکری رفعتوں کو، ان کی ذہنی بلاغتوں کو. ہم اپنائیں گے قرآن کریم کو تو مضبوط اور مستحکم بن جائیں گے، اور اگر قرآن کریم کو ہم نے مہجور چھوڑ دیا تو نہ قرآن کمزور ہوگا، نہ صاحب قرآن کی شریعت کمزور ہوگی، نہ اس کا نازل کرنے والا کمزور ہوگا، نہ اس کا دین کمزور ہوگا. ہمارا ککھ نہ رہے گا. یہ ککھ نہ رہے گا میں اس لیے بول گیا ہوں کہ اس کا متبادل مجھے نہیں ملا. میرے گرامی قدر بزرگوں اور عزیز دوستوں، مسلمانوں کے لیے تو قرآن دستور کی کتاب ہے، کانسٹیٹیوشن پاور ہے، پالیسیا چارٹر ہے. لیکن ایک قرآن کا آفاقی رول ہے، آفاقی کردار ہے، اور وہ ہے پوری انسانیت کے لیے. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جس طرح بارش کے پانی پر کسی کی اجارہ داری نہیں، ہواؤں پر کسی کی اجارہ داری نہیں، جھرنوں اور آبشاروں پر کسی کی اجارہ داری نہیں، طلوع اور غروب پر کسی کی اجارہ داری نہیں، یہ فطرت کی فیاضی ہے جو پوری کائنات کے لیے ہے. اسی طرح قرآن پر بھی کسی کی اجارہ داری نہیں. قرآن پوری انسانیت کا سرمایہ ہے، پوری انسانیت کا سرمایہ ہے، اور پوری انسانیت اس کی ممنون احسان ہے. میں نے ایک سان فرانسسکو میں ایک محفل میں 70 سے زیادہ اللہ نے مجھے پھل عطا کیے، 70 سے زیادہ پھل عطا کیا. عیسائی مسلمان ہو گئے. انہوں نے جب مجھ سے یہ سوال کیا کہ ہمارے لیے قرآن میں کیا ہے، میں نے کہا تم کون ہو؟ کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے غلام ہیں. تو میں نے کہا اچھی بات ہے، بائبل نے تمہیں کیا دیا؟ شاید آپ حضرات نے بائبل کا مطالعہ کیا ہو. ایسی غیر مربوط تحریر ہے اس کی، ٹکڑوں ٹکڑوں میں، کہ کچھ سمجھ میں نہ آئے کسی کے. اور سیدنا عیسیٰ و مریم علی نبینا و علیہم التسلیم کے متعلق بائبل اگر کچھ کہتی ہے تو اتنا کہ وہ سن آف دی گاڈ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے. اور میں نے کہا قرآن نے یہ تو نہیں کہا، قرآن اس کی نفی کرتا ہے. قرآن کہتا ہے جو معبود ہے نا
معبود نہ کسی سے ہے نہ کوئی اس سے ہے. لم یلد ولم یولد. کلام فطرت ہے نا قرآن کریم، کلام فطرت ہے. تم اپنے ضمیر کو جج بنا کے پوچھو، اگر معبود کا بھی کوئی بیٹا ہے تو پھر بیٹا تو باپ سے بات منوا سکتا ہے. ہم نے بڑے بڑے باپ دیکھے ہیں جن کے یہاں بڑے بڑے پھول ہوتے تھے، بیٹوں کے آگے چاروں شانے چت ہو گئے، چاروں شانے چت ہو گئے. باپ ہونے کی حیثیت سے کبھی نہ کبھی مجبور ہو سکتا ہے، اور اس نے اعلان کر دیا ہے سب میرے در کے فقیر ہیں. یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، یا ایھا المؤمنون نہیں، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. پوری انسانیت، انبیاء اور رسول سمیت، اولیاء اور صدیقین و شہداء سمیت، تم سب اللہ کے در کے فقیر، اور وہ غنی، وہ داتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ صحابہ سے کہا اللہ سے اس کا کرم مانگا کرو، رعایت مانگا کرو، انصاف نہ مانگا کرو. اگر تولنے پہ آ گیا تو مار کھا جاؤ گے. رعایت مانگا کرو. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ بھی رعایت مانگتے؟ فرمایا ہاں میں بھی اللہ سے عدل نہیں فضل مانگتا ہوں، میں بھی اس کا فضل مانگتا ہوں. تو میں نے کہا قرآن کریم تمہارے لیے یہ پیغام لایا ہے کہ ان دو مقدس کرداروں کو سمجھنا ہے تو اسی کے پاس آؤ. یہ تمہیں بتائے گا حضرت عیسیٰ کون ہے اور سیدہ مریم کون ہے علی نبینا و علیہم التسلیم. ایک سورہ سیدہ مریم کے نام سے معنون ہے، اور وہی ایک سورت ہے قرآن کریم کی اکلوتی سورت ہے جو کسی عورت کے نام سے معنون ہے. ایک ہے سورہ نساء، تو وہ تو ساری عورتوں کی بات ہوگی نا جی. سورہ مریم صرف ایک ہے قرآن میں. سورہ خدیجہ بھی نہیں، سورہ ام حبیبہ بھی نہیں، سورہ زینب نہیں، سورہ عائشہ صدیقہ نہیں، سورہ فاطمہ زہرا نہیں، سورہ ام کلثوم نہیں، سورہ رقیہ نہیں، سورہ مریم ہے صرف ایک. اور مریم ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق کردار ہے، دین عیسوی سے. انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں؟ میں نے کہا ماننا کس کو کہتے ہیں؟ میں جب کلمہ شہادت پڑھتا ہوں اللہ اور اس کے آخری رسول کی رہنمائی میں اپنے ایمان کا اعلان کرتا ہوں تو میرا آقا مجھ سے پوچھتا ہے میری نبوت پر ایمان لانے سے پہلے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا رسول مانتے ہو کہ نہیں؟ اگر میں یہ کہوں کہ نہیں حضور میں تو آپ کا غلام ہوں، بس آپ کو مانتا ہوں باقی کسی کو نہیں، تو میرا آقا میرے ایمان کو قبول ہی نہیں کرتا. وہ کہتا ہے تمام انبیاء پر ایمان لاؤ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا سچا رسول مانو، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں تمہیں اپنا نہیں بناتا، میں تمہیں اپنا نہیں مانتا ہوں. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ ورسولہ نا ورسلہ. تو میں نے کہا اللہ نے اپنے محبوب سے بڑے پیار کے انداز میں فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم. قرآن کے آئینے میں اس عفیفہ کے کردار کا مطالعہ فرمائیے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم.
لیکن یہ سورہ مریم یہاں سے شروع نہیں ہوتی. شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ کاف ہا یا عین صاد، یہ تو مقطعات ہوئے نا جی. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. قرآن کریم کا ایک معمول ہے، عادت مبارک ہے کہ جب کوئی عجیب بات کہنا ہو، جب خوارج سے متعلق کوئی بات کہنا چاہتا ہے قرآن کریم، تو پہلے ذہن سازی کرتا ہے، فاؤنڈیشن رکھتا ہے، ذہنی طور پر اپنے سامعین کو تیار کرتا ہے. اب جو کچھ وذکر فی الکتاب مریم سے آگے کہنے والا تھا قرآن کریم، اس کی بنیاد رکھی. فرمایا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. یہ حضرت زکریا جو ہیں سیدہ مریم کے انکل ہیں، ریلیٹو ہے نا. جب بس انکل میں سارا کچھ آ جاتا ہے. جب حضرت مریم کی کفالت کے لیے قرآن اندازی ہونے لگی تو سیدنا زکریا کے نام کا قرآن نکل آیا، ان کے نام کا قرآن نکل آیا. اب حضرت زکریا سیدہ مریم کو سنبھالتے ہیں، ان کے ضروریات کے لیے خیال رکھتے ہیں، کیونکہ ان کی والدہ نے منت نظر مانی تھی اللہ کے حضور. انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، تو جو مجھے بیٹا عطا فرمائے گا وہ میں تیرے دین کے لیے وقف کر دوں گی، اس سے اپنا کوئی کام نہیں لوں گی دنیا کا. لیکن فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، جب بچہ پیدا ہوا تو وہ بیٹا نہیں بیٹی تھی. تو سوچنے لگی یا اللہ میں نے تو بیٹے کے لیے نظر مانی تھی، یہ تو بیٹی ہے. لیس الذکر کالانثی، بیٹی چار دیواری کے اندر رہنے والی چیز ہے اور بیٹا آؤٹ ڈور چار دیواری کے باہر کی چیز ہے. اب میں اس کو کیسے باہر بھیج سکتی ہوں؟ لیکن چونکہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ اب کوئی کام نہیں لوں گی، ہیکل میں بھیج دیا، عبادت خانے میں بھیج دیا. تو حضرت زکریا اس کا خیال کرتے ہیں. تقدیر مسکرائی. تقدیر نے سیدہ مریم کی والدہ سے کہا ہے تو بیٹی، لیکن اللہ نے اسے اتنی عظمتیں عطا کرنی ہیں کہ اس کے کردار پر مرد بھی رشک کریں گے. تو جناب زکریا کچھ دینی مصروفیات، کچھ فکری مصروفیات میں ایک دن ذرا دیر سے کھانا لائے. کچھ دینی مصروفیات، کچھ ذہنی اور فکری مصروفیات کی وجہ سے ایک دن دیر سے کھانا لائے. لیکن جب سیدہ مریم کے کمرے میں آئے تو دیکھا میں دیر سے آیا ہوں، اللہ کی رحمت نے کوئی دیر نہیں کی، رزق موجود ہے. اور رزق بھی دال ساگ نہیں، فروٹ موجود ہیں، اور فروٹ بھی وہ موجود ہیں کہ جن کا موسم نہیں ہے. یعنی ونٹر میں کھجوریں پڑی ہوئی ہیں، وہ بھی سوکھی ہوئی نہیں، تازہ سردیوں میں. قال یا مریم انا لک ھذا فلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا، بیٹی یہ کہاں سے آیا؟ تیرے کمرے میں میرے سوا تو کوئی آ نہیں سکتا، تو یہ سب کچھ کہاں سے آ گیا؟ سیدہ مریم نے آنکھیں بند کر کے نعرہ لگایا ہوا من عند اللہ. مریم ہوئی نا کوئی شرک کی ماری ہوئی پنجابن ہوندی
تے آخدی حضرت مہربانیاں بھی آپ کر دے تے پوچھ دے بھی آپ ہو. وہ مریم ہے. هو من عند اللہ. یہ بھی نہیں فرمایا کہ بدعائکم. هو من عند اللہ. اس کا کرم ہے نا. آپ نے دیر کر دی لیکن اس کا کرم کیوں دیر کرے. سیدنا زکریا فرمانے لگے یہ تو میں بھی جانتا ہوں رزاق وہی ہے لیکن اس کے کچھ ضابطے ہیں, کچھ اصول. وہ موسم کے مطابق رزق بھیجتا ہے. میں دیکھ رہا ہوں یہ موسم نہیں ہے اور کھجوریں موجود ہیں. سیدہ مریم نے دوسری ضرب لگائی. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. جب وہ دینے پہ آتا ہے تو موسم بھی نہیں دیکھتا, حساب بھی نہیں کرتا. اس لیے کہ موسم اس کے پابند ہیں, وہ موسم کا پابند نہیں. ہنالک دعا زکریا ربا. یہ جو ہنالک ہے نا, جو عربی گرامر جاننے والے حضرات ہیں وہ اس سے صحیح معنوں میں لطف اندوز ہوتے ہیں. ہنالک کا مطلب یہ ہے کہ آج حضرت زکریا کی زبان پر وہ بات آ گئی جو کبھی نہیں آئی تھی. تمنا تو تھی, آرزو تو تھی نرینہ اولاد کی, بیٹے کی, کہ جو میرے فکر کا وارث بنے. یہ نہیں کہ یہ جو میری بلڈنگ ہے مر جاؤں گا تو پھر کون سنبھالے گا, یہ جو میری فیکٹری ہے مر جاؤں گا تو پھر کون وارث بنے گا. نہ, میرے فکر کا وارث. یارثنی ویرث من آل یعقوب وجعلہ رب رضیہ. تمنا تو تھی لیکن کبھی زبان پہ نہیں لائے تھے اپنی اس آرزو کو. آج یہ منظر دیکھا تو بے ساختہ دل کی بات زبان پہ آ گئی. رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. میرے معبود تو دلوں کا بھید جاننے والا ہے. آج تک میں نے یہ بات اپنے دل کے نہا خانہ میں رکھی, کبھی زبان پر نہیں لایا, لیکن یہ منظر دیکھ کر آج دامن پھیلا رہا ہوں, آج ہاتھ اٹھا رہا ہوں اور سوچ سمجھ کر دامن پھیلا رہا ہوں اس یقین کے ساتھ کہ تیرے سوا سننے والا اور دعاؤں کے قبول کرنے والا کون ہو سکتا ہے. رب العالمین نے آج اپنے نمائندے کو حکم دیا, تنہا نہیں, پوری جماعت لے کے جاؤ, فرشتوں کا وفد لے کے جاؤ اور ذرا جلدی. میرے زکریا نے آج دل کی بات زبان سے کہہ دی ہے تو میرے پیار کا تقاضا ہے, میرے کرم کا تقاضا ہے کہ دعا کے یہ ہاتھ چہرے پر نہ پھرنے پائے کہ بیٹے کی بشارت پہلے پہنچ جائے. فنادتہ الملائکہ. فرشتوں نے خوشخبری سنائی. فنادتہ الملائکہ وهو قائم يصلي في المحراب. درا حالے کے زکریا کی دعائیں جاری تھیں, زکریا کے فکر کا اور ذکر کا سفر جاری. فرشتوں نے پکارا ان اللہ یبشرک بیحییٰ. مبارک ہو, اللہ نے آپ کو بیٹا دینے کا فیصلہ کر لیا. اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیعا. پوتے کا نام دادا رکھتا ہے, بھتیجے کا نام چچا رکھتا ہے, بیٹے کا نام باپ رکھتا ہے, چھوٹے بھائی کا نام بڑا بھائی رکھتا ہے. تیرا بیٹا وہ ہے کہ جس کا نام رب العالمین نے خود تجویز کیا اور نام بھی
تجویز کیا کہ اس سے پہلے انسانی تاریخ میں یہ نام کسی اور کو نہیں ملا. تو نے ذریۃ طیبہ مانگی تھی. دیکھو نا یہ قرآن تو بڑی باتیں سکھاتا ہے. اولاد مانگتے وقت ہوش میں رہا کیجئے. کبھی کبھی اولاد گناہوں کی سزا بن کے آتی ہے، وہ ضربے لگاتی ہے کہ دشمن نہیں لگا سکتا. ہاں جب آپ کے گھر میں بیٹا پیدا ہو نا تو صرف لاڈ پیار میں نہ پرورش کیا کیجیے، اللہ سے دعا بھی کرتے رہا کیجیے کہ یا اللہ اسے اپنا بھی وفادار بنا اور میرا بھی وفادار بنا. میرے گرامی قدر بزرگوں اور دوستوں، کہ اولاد بہت بڑی نعمت بھی ہے، کبھی کبھی بہت بڑی سزا بھی بن جاتی ہے. کبھی کبھی بہت بڑی سزا بھی بن جاتی ہے. خیر، حق تعالی نے آپ کو فرزند، وہ فرزند مصدقا بکلمات من اللہ وسیدا وحسورا ونبیا من الصالحین، سعادت کا معیار ہوگا. اور پاک دامنی کا یہ عالم کے دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کریں. ایسا بیٹا عطا کر رہا ہوں کہ پسر تیرا ہوگا، پیغمبر میرا ہوگا. ربی انا یکون لی غلام، یا اللہ میں نے مانگا تو نے دینے کا اعلان تو کر دیا، لیکن وہ ہوگا کیسے؟ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا، بیوی اس عمر سے گزر گئی، بچے جننے کی عمر سے گزر گئی، اور میرا یہ حال کہ بالوں میں چاندی اتر آئی ہے. تیری رحمت پر تو میرا ایمان ہے، تیرے اختیار پر بھی میرا یقین ہے، لیکن میرے معبود سمجھا تو صحیح حالات ایسے نہیں. رب العالمین نے فرمایا کذالک، حالات میرے حکم کے پابند ہیں، میں حالات کا پابند نہیں ہوں. قال ربک هو علی هین، قال ربک هو علی هین. اس عمر میں اولاد شاید طب میں، سائنس میں اور فکر انسانی میں تو سمجھ آنے والی بات نہیں، لیکن میری تقدیر میں، میرے اختیار میں کوئی انوکھی بات تو نہیں. میں تو جو چاہتا ہوں کرتا ہوں. یہ ساری کائنات میں نے حکم دیا تو بن گئی. تو بھی نہیں تھا اس دنیا میں، تجھے کون لایا ہے اس دنیا میں؟ یہ بات غلط ہے کہ بیٹے جوانی میں ہوتے ہیں یا قوت کا نتیجہ ہوتے ہیں، نہ، صرف اللہ کے کرم کا مظہر ہوتے ہیں، صرف اللہ کے کرم کا مظہر ہوتے ہیں. یہ فاؤنڈیشن رکھا ہے قرآن کریم نے، یہ بنیاد رکھی ہے. اگلا کذالک آ رہا ہے، کذالک آ رہا ہے. کمی کذالک کو ایکسپلین کرنے کے لیے اس کذالک کا تذکرہ پہلے کر دیا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کریم اپنی بات ٹھونستا نہیں ہے، انسانی فکر کو، شعور کو ساتھ لے کے چلتا ہے، مسلط نہیں کرتا. فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، میرے محبوب قرآن کے آئینے میں مریم کے کردار کا مطالعہ کیجئے نا. اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا، وہ جب اپنے مسکن کے شرقی حصہ کی جانب تنہا ہوئی. فارسلنا الیہا روحنا، تو ہم نے اپنا نمائندہ بھیجا روح الامین. فتمثل لہا بشرا سویا، تھا تو نوری لیکن ہم نے اسے بشری لباس میں بھیجا. راول پنڈی کے روشن ضمیروں، قرآن کی یہ بے مثال دیانت ہے، اس کا مقابلہ دنیا کی کوئی اور کتاب کیا کرے گی. جب بھی کوئی نوری لباس بشر میں آیا
تو قرآن کریم نے سسپینس نہیں چھوڑا، معمہ نہیں چھوڑا، صاف بتا دیا یہ اصلی بشر نہیں نقلی بشر ہے۔ یہ قرآن کریم کی دیانت ہے نا۔ جب بھی کوئی نوری لباس بشر میں آیا قرآن کریم نے معمہ نہیں چھوڑا، سسپنس نہیں چھوڑا، صاف بتا دیا یہ نقلی بشر ہے اصلی بشر نہیں۔ اور قرآن کے سفر میں صاحب قرآن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ اعلان کر دیا، فکر و نظر کے چوراہے پر مجھے غور سے دیکھو، میں نقلی بشر نہیں اصلی بشر ہوں۔ فتمثل لها بشرا سویا، بشریت کے لوازہ میں بھیجا انہیں، لیکن صاف بتا دیا کہ ہے نوری۔ نوٹ اٹ، کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جانا، ہے نوری۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ میں نے پھر ان کی طرف دیکھا، عیسائیوں کی طرف، میں نے کہا نائٹ کلب میں تھرکنے والوں، یہ جو کچھ کر رہے ہو نہ حضرت عیسیٰ کی مرضی ہے نہ سیدہ مریم کا یہ کردار ہے۔ سیدہ مریم کا کردار تو یہ ہے کہ ایک اجنبی کو اپنے سامنے پایا، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں تیرے شر سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، اللہ مجھے تیرے شر سے بچائے، تو کون؟ قال انما انا رسول ربک، روح الامین نے وضاحت کی، گھبرائیے نہیں، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، آیا نہیں لایا گیا ہوں۔ کیوں؟ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں تجھے پاکیزہ بیٹے کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ قالت انا یکون لی غلام، سیدہ فرمانے لگی بیٹا کیسے آئے گا؟ لم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا، مجھ پہ تو آج تک کسی غیر محرم کا سایہ نہیں پڑا، اور میرے کردار کا یہ عالم کہ میرے دوپٹے کی عفت کو دیکھنے کے لیے سورج کی کرنیں بھی ترستی ہیں۔ شادی نہیں ہوئی، بیٹا کیسے؟ مجھے تو خوشخبری دینے آیا ہے یا پریشان کرنے آیا ہے؟ قال کذالک، روح الامین نے وضاحت کی تیرے رب کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہو۔ قال ربک هو علی حین ولنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیا۔ آدم کو اس نے ماں اور باپ کے بغیر بنایا، حوا کو ماں کے بغیر بنایا، اب ایک رخ باقی تھا کہ کوئی باپ کے بغیر بھی آئے، سو اس کی تخلیق کا یہ کرشمہ تیرے بطن سے ہوگا۔ وہ دنیا پر ثابت کرنا چاہتا ہے میں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ فحملتو، بچے کے آثار محسوس کیے سیدہ نے، فانتبذت به مکانا قصیا، گوشہ تنہائی میں چلی آئیں۔ فجاء المخاض الى جذع النخلہ، کھجور کے ایک تنے کے پاس ٹیک لگا کے بیٹھی، کہتی ہیں میرے معبود تو اپنی تخلیق کے کرشمے دکھا، تو اپنی تخلیق کے کرشمے دکھا، لیکن بیٹیوں کے لیے یہ دن موت سے بھی بدتر ہوا کرتا ہے۔ میں کس کس زبان کو چپ کراؤں گی، کس کس کے تانے کو نہیں سنوں گی، دنیا تو مجھے جینے نہیں دے گی میرے معبود۔ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا،
فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. اللہ نے انتہائی شفقت اور پیار کے انداز میں مریم کو تسلی دی، گھبراؤ نہیں، ہم اگر شادی کے بغیر تیرے بطن سے بچہ پیدا کر سکتے ہیں تو تیرے وقار اور تیری آبرو کی حفاظت بھی کر سکتے ہیں. اس کے لیے چھوٹا سا پریکٹیکل کر دیا، چھوٹا سا پریکٹیکل کر دیا. یہ جو سوکھی ہوئی کھجور ہے نا، اس کو ہلاؤ، یہ تازہ کھجوریں تیرے دامن میں گرائے گی. میں کہا کرتا ہوں سوکھی کھجور سے سوکھی کھجوریں تو گرتی ہیں، عقل کے مطابق بات ہوتی. کھجور سوکھی ہے تو پھل سوکھا گرے نا. اس نے کہا نا، اسی سوکھی کھجور کو ذرا ہاتھ لگاؤ، یہ تازہ پھل گرائے گی. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تیرا رب اگر ایسا کر سکتا ہے تو آنے والے حالات میں تیری آبرو کی حفاظت بھی کر سکتا ہے. تیرے سامنے پانی کا چشمہ ابل رہا ہے. اشربی، یہ کھجوریں ہیں، کلی وشربی وقرری عینا. اور یہ جو گود میں تیرے بچہ ہے، تیرا بیٹا کم ہے، میری امانت زیادہ ہے، اس کا خیال کرنا. فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا. جب قوم میں سے کوئی سامنے آ جائے تو کہہ دیجئے گا کہ تو نے روزہ رکھا ہے، بولنا نہیں. الہ العالمین، جب میں نہیں بولوں گی تو صورتحال واضح کیسے ہوگی؟ رب العالمین نے فرمایا یہ سب ہم پہ چھوڑ دیجئے. فاتت به قومها تحملوا، قوم کا سامنا ہوا، بیٹا اٹھائے ہوئے ہیں. قالوا یا مریم لقد جئت شيئا فريا يا اخت هارون ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغيا. ہاں، اتنے اچھے خاندان کی بچی ہو، تیری ماں پاک دامن، تیرا باپ پاک دامن، ہارون تیرا بھائی، اس کی جوانی پر اللہ کے فرشتے رشک کرتے ہیں. اتنے اچھے گھرانے کی بیٹی ہو کر شادی نہیں ہوئی، بچہ کہاں سے لائی ہو؟ فاشارت الیہ، اپنے نومولود کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمانے لگی اسی سے پوچھو کہاں سے آیا، کس نے بھیجا. میرا سر نہ کھاؤ، اسی سے پوچھو. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قوم کہنے لگی کبھی بچے بھی باتیں کرتے ہیں کہ ہم اس سے پوچھیں، پھر یہ بات تو بڑی سنجیدہ بات ہے، اسے کیا پتا؟ یہ تو تجھے بتانا ہوگا، ہمیں مطمئن کرنا ہوگا، اور اگر ہمیں مطمئن نہیں کرو گی تو سزا بھگتنی ہوگی. بچے کو نہیں، تجھے سزا بھگتنا ہوگی. کہاں سے لائی ہو؟ ہمارے ساتھ کھیل مت کھیلو، سیدھی سیدھی بات بتاؤ، بچے سے کیا پوچھیں ہم؟ رب العالمین نے فرمایا عیسیٰ اگرچہ اس عمر میں بچے نہیں بولا کرتے لیکن تجھے بولنا ہے تو آج یوں بول کہ تیری گفتار قیامت تک قرآن بن کر گونجتی رہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بھائی نے شہادت کی انگشت اٹھائی، اسی حالت میں شہادت کی انگشت اٹھائی اور نعرہ لگایا انی اعبد اللہ. قال انی اعبد اللہ. نعرہ تکبیر، قال انی اعبد
کردار پر شبہ کرنے والوں، میں مشکوک النسل نہیں ہوں، مضبوط الاصل ہوں. مشکوک النسل نہیں ہوں، مضبوط الاصل ہوں. آتانی الکتاب، تعویذ گنڈے بیچنے کے لیے نہیں آیا، تعویذ فروشی کی دکان لگانے نہیں آیا، کتاب کی قوت لایا ہوں، تمہارے کسبل سیدھے کروں گا. وہ چودھریو، ایسا سیدھا کروں گا تمہیں کتاب کی رہنمائی میں، وحی کی قوت کی رہنمائی میں ایسا سیدھا کروں گا کہ سارے کسبل نکل جائیں گے تمہارے. وجعلنی نبیا، اللہ نے میرے سر پہ نبوت کا تاج رکھنا ہے. وجعلنی مبارکا، اور مجھے برکتوں والا بنانا ہے. اینما کنت، میں جہاں بھی ہوں برکتیں میرے ساتھ ساتھ ہوں گی. واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا. اور راول پنڈی کے دوستوں، وہ لمحہ میری زندگی کے ناقابل فراموش لمحات میں سے ہے کہ جب یہ میں بیان کر رہا تھا تو میں نے دیکھا عیسائی مردوں اور خواتین کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور وہ آنسو سیاسی نہیں تھے، سچے آنسو تھے. اس کی دلیل یہ کہ جب بات ختم ہوئی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے لگا تو وہ قطار میں کھڑے تھے. پہلے ہمیں بھی رحمت عالم کا غلام بناؤ پھر دعا کرو. اچھا، صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں آپ جب مطالعہ کریں گے قرآن کریم کا، صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں اینما کنتو کا جملہ آیا ہے. کسی اور نبی کے تذکرے میں اینما کنتو، اینی پلیس، میں جہاں بھی ہوں گا برکتوں والا ہوں گا. اس لیے کہ صرف حضرت عیسیٰ ہیں جن کی زندگی کا کچھ حصہ زمین سے متعلق ہے اور کچھ حصہ آسمان سے متعلق ہے. تو بچپن میں اپنی کہانی بیان کر دی، میں جہاں بھی ہوں برکتیں میرے ساتھ ساتھ ہوں گی. کہ قرآن کریم جو ہے نا جی، پوری انسانیت کا سرمایہ ہے. ہم دلی کے لال قلعہ میں گئے جب شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے سیمینار میں شرکت کے لیے گئے تھے، تو اندرونی حصے کو دیکھنے کے لیے ہم اس مسجد میں چلے گئے جو ہمارے مغل بھائیوں نے اپنی زنان خانے کے لیے بنوائی تھی. بھائی میں مانتا ہوں کہ بہت ساری خرابیاں ہوں گی ان میں، وہ کہ قرون اولیٰ کے لوگ تو نہیں تھے مغل حکمران، ماضی قریب کے لوگ تھے، بہت ساری خرابیاں ہوں گی، لیکن ایک خوبی ان کی قابل تحسین ہے کہ سخت پابند تھے شرعی پردہ کے. کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ انہوں نے بے پردگی کا مظاہرہ کیا ہو. ہمارے ہاں تو جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ کو معلوم ہے. تو مسجد گرین ماربل سے بنی ہوئی تھی. اتنی طویل مدت گزر جانے کے باوجود ایسا لگتا تھا کہ جیسے ابھی بنا کے گئے ہیں راج مستری وغیرہ. اس کی فنیشنگ بالکل فریش، بالکل تازہ. ہم جب گئے تو آسٹریلین ٹی وی کے ایک جماعت مووی بنا رہی تھی، اس کی کچھ جرنلسٹ وہاں نظر آئے. ہم نے ان سے کہا پلیز اسٹاپ اٹ، ہم جب تک ہیں آرام سے رہو، کوئی مووی نہیں بنانی ہے، ہم جب چلے جائیں تو پھر جو مرضی آئے. تو سامنے کی دیوار کے ساتھ وہ لگ کے کھڑے ہو گئے. میرے دوستوں نے مجھ سے کہا کہ آج آپ ہمیں یہاں قرآن سنائیں گے اس کے ممبر پہ بیٹھ کر. وہ میرے دل کی بات تھی. میں بھی چاہتا تھا کہ پتہ نہیں کتنے دن ہو گئے یہ دیواریں قرآن کو ترس رہی ہیں. لوگ تو یہاں آتے ہیں اینٹیک کے طور پر اس کو دیکھنے کے لیے نا، آثار قدیمہ سمجھ کر دیکھنے آتے ہیں. جہاں چڑیا پر نہیں مارتی تھی آج وہاں کفار گھومتے ہیں. تو میں نے وہاں سورہ یوسف پڑھی، وہ بھی میرے زندگی کے ناقابل فراموش لمحات میں سے لمحہ تھا.
جو رقت طاری ہوئی، میں بھی رو رہا ہوں، جتنے ساتھی میرے ساتھ تھے وہ بھی رو رہے ہیں۔ اب ہم تو رو رہے تھے کہ ہمارا ماضی کیا تھا اور حال کیا ہے، ہم تو اپنے حالات کے تطابق اور اس کی تلخی کو محسوس کر کے رو رہے ہیں کہ کیا ماضی تھا اور کیا حال ہے۔ جب میں چپ ہوا، رب العالمین کی جلالت کی قسم کہ ہم نے دیکھا وہ جو گورے کھڑے تھے آسٹریلیا کے، انہوں نے بھی ٹیشو نکال کر اپنے آنسو پوچھے۔ یہ سوال آج تک حل نہیں ہوا کہ ہم تو مسلمان تھے، ہمیں تو ہمارے احساس نے ہمیں رلایا، ان کو کس نے رلایا؟ یہ قرآن کریم کی تاثیر ہے، قرآن کریم کا اعجاز ہے۔ جس طرح پانی ہر پیاسے کی پیاس بجھاتا ہے، خواہ وہ مسلمان ہو، کافر ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، پانی ہر پیاسے کی پیاس بجھاتا ہے۔ جس طرح ہوا سے ہر ذی روح کو سکون ملتا ہے، خدا کی قسم قرآن کریم بھی ہر انسان کے ضمیر کو متاثر کرتا ہے۔ امریکہ نے جو کچھ کرنا ہے وہ اپنے گھر، آپ کو یہ سن کر خوشی ہوگی کہ امریکہ میں ہر سال 20,000 سے زیادہ انسان عیسائیت کو چھوڑ کر رسول اللہ کی غلامی کا اعلان کرے۔ ہر سال 20,000 کا ریشو ہے۔ دماغ جو خراب ہوا پڑا ہے بیچارے کلنٹن کا، اس لیے کہ اسلام اس کی بنیادوں میں بیٹھ گیا ہے۔ وہ اس لیے کہتا ہے مسلمان بنیاد پرست ہے، اس کی اپنی بنیاد خطرے میں۔ وہاں کا پریس کہہ رہا ہے کہ اگر مسلمانوں کی تعداد اسی رفتار سے بڑھتی رہی تو کچھ عرصے کے بعد میں بھی کہ امریکہ پر مسلمانوں کی حکمرانی۔ فرانس میں دوسرا بڑا مذہب ہے اسلام، دوسرا بڑا مذہب اسلام ہے۔ فرانس کی مسلمان بیٹیوں نے ڈیمانڈ کی ہم ننگے سر سکول نہیں جائیں گی۔ جو ملک پوری دنیا میں بے حیائی تقسیم کرتا ہے، فحاشی تقسیم کرتا ہے، وہاں کے باشندے اگر یہ ڈیمانڈ کرنے لگے تو کھوپڑی تو گھومے گی نا ان کی۔ وہ جو ان کا سابقہ صدر تھا متغاں، اس نے پوچھا تھا، بچیوں نے ریلی نکالی فرانس میں کہ ہم ننگے سر سکول نہیں جانا چاہتی، ہمیں اسکارف، وی وانٹ اسکارف، ہمیں اسکارف چاہیے۔ اس نے کہا کیوں، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم رہتی یہاں ہو، یہاں جنم لیا تم نے، اور باتیں کیسی کرتی ہو؟ بچیوں نے کہا ہمیں یہ بات چاہے دیر سے سمجھ میں آئی لیکن آ گئی ہے، ہم ننگے سر سکول نہیں جائیں گی کہ اس سے ہمارے آقا کا دل دکھتا ہے، محمد عربی کا دل دکھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ یقین فرمائیے اس نے مان لی۔ ہم نے تو کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہمارے آقا پہ کیا گزرے گی، ہم نے سوچا کبھی؟ اور میں کہا کرتا ہوں ہم سے تو وہ چور اچھا۔ وہ دلی کی جامع مسجد کے دروازے پر ایک انگریز آیا مسجد دیکھنے کے لیے، بوٹ کے تسمے اتارنے کے لیے جھکا تو پاکٹ سے اس کا پرس گرا۔ اس کے پیچھے جو آدمی کھڑا تھا اس نے پرس اٹھا کے انگریز کو دیا۔ جب وہ جانے لگا بڑا ممنون ہوا، اس میں اس کا ٹکٹ تھا، اس کے ٹی سی تھے، ٹریولنگ چیکس تھے۔ کہنے لگا تم بڑے شریف آدمی ہو یار، بہت مہربانی۔ اس نے کہا اپنا پرس لو اور جاؤ، میرے بارے میں تبصرہ مت کرو میں شریف آدمی ہوں کہ نہیں ہوں۔ پاکٹ مار ہوں، پاکٹ مار ہوں، اندر کی چیز نکالنے کا فن جانتا ہوں، یہ تو میرے قدموں میں آ پڑا تھا۔ پرس لو اور جاؤ۔ وہ کہاں جاتا؟ اس نے کہا پاکٹ مار ہو، چور ہو تو میرا پرس واپس کیوں کرتے ہو؟ یہ تو تمہیں واپس نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس نے کہا واپس اس لیے کرتا ہوں کہ تو عیسائی ہے میں مسلمان۔ کسی چرچ کے دروازے پہ تو نہیں کھڑا ہوا، مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہوں اپنی قوم کی خدمت کے لیے، اپنی برادری کی خدمت کے لیے کھڑا ہوں، دیکھتے نہیں ہوں۔ وہ اور چکرا گیا، کہنے لگا عجیب آدمی ہوں، میں تیرے دین کا مخالف، تیرے مذہب کا مخالف، میری چیز واپس دے رہے ہو اور کہتے ہو کہ اگر مسلمان کی ہوتی تو واپس نہ کرتا۔ اس نے کہا بالکل نہ کرتا۔ یہ منطق میری سمجھ میں نہیں آئی۔ اب وہ سنجیدہ ہو گیا اور کہنے لگا تیری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اصل بات یہ ہے کہ یہ پرس جب تیرے پاکٹ سے نکل کر میرے قدموں میں آ پڑا نا تو میرے نفس نے کہا اٹھا کے بھاگ جاؤ، ڈالر ہوں گے، چیکس ہوں گے، لیکن میرے ضمیر نے مجھے یاد دلایا
کہ یہ حضرت عیسیٰ کا امتی ہے، تو گناہگار صحیح، چور صحیح، جیسا تیسا صحیح، نام تو محمد عربی کا لیتا ہے۔ اگر تو اس کا پرس اٹھا کے بھاگ گیا اور اس کا پرس تو نے چرا لیا تو کہیں اس کا رسول قیامت کے دن تیرے رسول کو گلہ نہ دے دے کہ محمد تیرے امتی نے میرے امتی کا پرس چرا لیا تھا، اور یہ سن کر کہیں میرے آقا کی نگاہیں نیچی نہ ہو جائیں۔ بس یہ سمجھ کر میں تجھے تیری چیز واپس کر رہا ہوں۔ خدا کی قسم ہمیں تو کبھی اتنا بھی خیال نہیں آیا کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہمارے آقا کے دل پہ کیا گزرے گی۔ گرامی قدر بزرگوں اور عزیز دوستوں، قرآن اسی تاثیر کے ساتھ آپ کو دعوت دے رہا ہے۔ وہ علامہ نے بڑی عجیب بات کی ہے، فارسی میں ترجمہ نہیں کروں گا۔ فرمایا تو نمیدانی کہ آئینے تو چیست، زیر گردوں سر تمکینے تو چیست، تو نمیدانی کہ آئینے تو چیست، زیر گردوں سر تمکینے تو چیست، ہاں کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا یزال است قدیم، رہزنا از حفظ او رہبر شدن، از کتاب صاحب دفتر شدن۔ تو بھول گیا کہ زندگی گزارنے کے لیے تیرے لیے اللہ کا پسند کیا ہوا آئین کون سا ہے، اور تجھے یہ بھی یاد نہ رہا کہ مضبوط ہونے کے لیے، پرسکون ہونے کے لیے، مطمئن زندگی گزارنے کے لیے تیری تمکین کا راز کیا ہے۔ تو کبھی ماسکو کی طرف دیکھتا ہے، کبھی واشنگٹن کی طرف، تو ان بالوں براز کے مجسموں کو خوش کرنے میں لگا ہوا ہے جن کے معدے میں 3-3 کلو لحم خنزیر بھرا ہوا ہے اور شراب بھری ہوئی ہے۔ قرآن کو تو نے چھوڑ دیا۔ قرآن نے تو کمزوروں کو توانا کیا تھا۔ فرانس ہی میں ایک جگہ میں بات کر رہا تھا، ایک نوجوان اٹھا، کہنے لگا شاہ صاحب ان کے پاس بھی قرآن تھا، ہمارے پاس بھی قرآن ہے، وہ بھی مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہیں، آپ نے جس ماضی کا تذکرہ کیا ہے وہ تو خط لکھتے تھے، دریا مانتے تھے، ان کے پاؤں کی ٹھوکروں سے زلزلے تھم جاتے تھے، ان کا حکم جنگل کے درندے مان لیتے تھے، ہماری بات تو بیویاں بھی نہیں مانتی۔ کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ وہ بائی چوائس مسلمان تھے اور ہم بائی چانس مسلمان ہیں، یہ فرق ہے۔ انہوں نے قرآن کو اپنایا تھا، اور سچی بات یہ ہے کہ قرآن ہم سے لپٹا ہوا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی عملی زندگی میں قرآن کی حکمرانی کا شرف نصیب فرمائے۔ ہمارے دوست نے فرمایا کہ ہم انہیں یاد ہیں، شکر گزار ہوں۔ ہاں ہم آپ کو یاد ہیں، شکر گزار ہوں بھائی۔ تو آج کی اس ملاقات کے حوالے سے یہ بات لے کے جائیے ہمارے بھائیوں کی طرف، ہمارے دوستوں کی طرف۔ ہم خلوص دل سے چاہتے ہیں کہ اس سرزمین پر اسلام کے حوالے سے جو تبدیلی آئے وہ آپ کے ہاتھوں سے آئے۔ دیکھا آپ نے، ورنہ سیاست کیا کہتی ہے؟ سیاست تو یہ کہتی ہے اگر کوئی خوبی آتی ہے تو میرے ہاتھوں سے آئے ورنہ بالکل ہی نہ آئے، اگر اسلام آتا ہے تو میرے ہاتھوں سے آئے ورنہ کفر ہی رہے، کسی اور کے ہاتھوں سے نہ آئے، یہی کہتی ہے نا سیاست۔ تو ہم انتظار کر رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں کہ قرآن اور سنت کی آئینی بالادستی کا اعزاز اللہ آپ کے حصے میں رکھنا۔ لائیے یہاں قرآن کو، خدا کی قسم آپ بھی امر ہو جائیں گے، یہ ملک بھی مضبوط ہو جائے گا، یہاں کے کنکر ہیرے بن جائیں گے۔
بہت سارے لوگوں کو راضی کرنے کے جتن کرتے ہو، اس ایک کو راضی کر لو، ساری دنیا تمہارے قدموں میں ہوگی۔ سید انور شاہ صاحب، ان کے رفقائے کار، ان کے ساتھ اس ادارے میں کام کرنے والے علماء، میں ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں، جن کی محنتوں کا چھوٹا سا ثمر ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ بچوں نے حفظ کر لیا۔ آپ حضرات جو دور دراز سے تشریف لائے، اوپر نیچے والے، دیکھیے نا جی جیسے جنات کھڑے ہوں جگہ بیٹھنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں میرے عزیز بچے۔ اللہ آپ سب کو عزت عطا فرمائے، بہت سارا اجر عطا فرمائے۔ کچھ دوست ایسے ہیں جن کی آوازیں نیچے سے آ رہی ہیں، اوپر آنے کا راستہ نہیں ہے نا جی۔ تو بہرحال اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے اللہ عالم اسلام کی مدد فرما، مسلمان جہاں کہیں مظلوم و مجبور ہیں ان کی دستگیری فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما یا رب العالمین، صومالیہ، برما اور الجزائر کے مسلمانوں کی مدد فرما، پاکستان کو اے اللہ امن و سلامتی کا گہوارہ بنا، قرآن و سنت پر مبنی آئین عطا کر کے اس سرزمین کو اے اللہ امن و سلامتی کا گہوارہ بنا، تمام روحانی جسمانی بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما، اس دنیا سے جانے والوں کی مغفرت فرما، مشکلات آسان فرما یا اللہ۔ جن جن ہمارے دینی بھائیوں کو کوئی مشکل درپیش ہے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی مشکلات کو آسان فرمائے۔